اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ میرے بھائیوں، اصطلاحات محدثین کے چیپٹر کو ہم وہاں پہ روک کر ابھی انشاءاللہ نماز کا ٹاپک شروع کریں گے۔ صحیح نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرنا آج کے دور میں، آج کے وقت میں یہ بہت ضروری ہے، جبکہ آپ کو اپنے ارد گرد نماز کے مختلف طریقے اور مختلف مکاتب کے اندر مختلف طریقے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس سینیریو کے اندر ہمیں کس کو صحیح ماننا ہے اور کس کو غلط ماننا ہے، یہ ایک عام مسلمان اگر عام مسلمانوں کو سمجھائے گا، جس کا مقصد کسی فرقے کا دفاع کرنا، کسی مسلک کا پرچار کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اور ان کی تقلید پر آمادہ کرنا ہے، نہ کہ ضعیف احادیث پر مبنی کسی بھی طریقے کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ میں کسی بھی مسلک کا علم بردار نہیں ہوں، سب کو پرکھ کر، سب کو جان کر، سب کو سمجھ کر اور سب کے بیچ میں رہ کر ان کو 3 طلاقیں دے کر الحمدللہ ایک سچے اور پکے مسلمان بننے کی جستجو میں ہوں۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت اگر مسلمان نہیں سمجھتا تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس کے احکامات کے اندر، اور احادیث بڑی پڑی ہیں اس کی فضیلت کے اندر اور اس کے ترک پر وعیدوں کے اندر۔ قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کی تلقین کی گئی ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اسی طرح بہت ساری آیات آپ کو مومن کی پہچان کروانے کے لیے، مومن کا ایک خوبصورت ترین عمل نماز کو کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے کی چیز نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز ادا کرنے اور پھر اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اتنا اہم عمل اور اس کے اندر اگر اتنا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ کو بطور عام مسلمان کیا کرنا چاہیے، کس چیز کو فالو کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قولی احادیث بھی ہیں، فعلی احادیث بھی ہیں،
جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 631 نمبر پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضرت مالک بن حویرث اس کو روایت کرتے ہیں، جو غزوہ تبوک کے بعد مسلمان ہوئے، اور انہوں نے یہ حدیث روایت فرمائی۔ تو اس حدیث سے ایک بات آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز ادا کرو۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نماز میں ہم اس عمل کو دلیل مانتے ہیں جو قولی حدیث سے ثابت ہو، فعلی حدیث سے نہیں، کیونکہ ایک عالم کا میں یہ بھی فلسفہ سن چکا ہوں، تو اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ قولی حدیث ہمیں مل گئی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ جو میرا فعل ہوگا، جس طرح میں نماز پڑھوں گا تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی تائید کی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فعل کی تائید عمل کے لیے اس قول سے ہو جاتی ہے، صحیح بخاری 631، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری 793 نمبر حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ تمام ارکان کی وضاحت اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل اپنی علمی استطاعت کے مطابق آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سلطان الاحادیث ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، مستند احادیث آپ سے روایت ہیں۔ تو یہ حدیث بھی انہی سے ہے۔ فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ یعنی یہ حدیث میں نے عربی متن اس کا پڑھ دیا، 793 نمبر حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح وضو کر لو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو، پھر قرآن کا جو حصہ تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع کرو اور پوری طرح اطمینان سے رکوع کرو، اور پورے اطمینان سے پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، پھر پورے اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدہ کرو اور پھر پورے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ اور اٹھا کر پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو اور پورے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اپنی ساری نماز میں اسی طرح اطمینان سے ارکان نماز کو ادا کرو۔ تو گویا اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے،
اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو گویا جو لوگ نماز میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، بعض لوگ رکوع کرتے ہیں اور فوراً ہی سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سجدہ بھی پوری طرح نہیں کرتے، پھر اس کے درمیان میں سجدے سے اٹھ کے جو دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے، تو ایسی جلدی اور ایسے عمل سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی سے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ہر نماز کے لیے فرض ہیں۔ سب سے پہلے وضو، اس کے بعد تکبیر کہنا، اس کے بعد قرآن پڑھنا، پھر اس کے بعد رکوع کرنا اور کھڑے ہونا، یعنی جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں وہ کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جانا، سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور دوسرا سجدہ یعنی 2 سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، قرآن پڑھنا۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ان کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح مسلم کے اندر، ابن ماجہ اور ابن حبان کے اندر بھی رفاعہ بن رافع بن مالک کی روایت بھی اسی طرح ہے، اور مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ اپنی کمر کو سیدھا کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے وقت کس طرح سے کھڑے ہونا ہے اس کے الفاظ موجود ہیں کہ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، اس طرح سے اپنی کمر کو سیدھا کرو یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے مقام پر واپس آ جائیں۔ یہ ابن حبان اور مسند احمد کے اندر یہ جو ہے وہ روایت موجود ہے۔ تو گویا کہ ہمیں پورے اطمینان کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اسی کے آگے نسائی اور ابو داؤد کے اندر انہی صحابی رفاعہ بن رافع ان سے روایت ہے کہ اللہ